سر میرا نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے، اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں۔ زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں، شراب نوشی حرام ہے، زنا حرام ہے، مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہی اسلام میں بھی ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا مطلب کہ کامن ہے ان میں، تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں، اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑھتے، ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں، صرف عبادت کا طریقہ اور ہے۔ باقی بس اس کا سوال میں جو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ راول رام۔ راول رام جی جی راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا۔ جی اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زنا حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے، بالکل صحیح فرماتے۔ آپ نے اگر میری تقریر سنے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت، آپ نے سنے وہ تقریر کو؟ جی جی اچھا، وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں، ایک شروتی اور ایک اسمرتی۔ شروتی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آتی، بھگوان کی طرف سے۔ اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے۔ شروتی میں آتا ہے وید اینڈ اپنشد، اسمرتی میں آتا ہے مہا بھارت، رامائن، بھگوت گیتا، منوسمرتی ایٹسٹرا۔ آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھندوگیہ اپنشد جو شروتی ہے، چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1، ناکسیہ کسیجہ، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ بالکل آپ کی کتاب میں لکھا ہے سویتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ پدیپا، ناکسیہ کسیج جنیتا نہ چدیپا، مطلب اس بھگوان کا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بچے ہے۔ صحیح، لکھا ہے سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19، نہ تسر پرتما استی، پرتما کے معنی ہوتی ہے سنسکرت میں عکس، پکچر، فوٹو، اسٹیچو، آئیڈل، پینٹنگ۔ نہ تسر پرتما استی، اس بھگوان کی کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی فوٹو نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ یہ لکھا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی، نہ تسر پرتما استی۔ تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے۔ آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو، حدیث کو بازو رکھو۔ آپ مورتی پوجا میں مانتے ہیں بھائی صاحب؟ سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پہ مانتا ہوں، ادروائز دیوتا ہیں وہ مطلب ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے، صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے، اس کی مورتی بھی جائز ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ وہ سر میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا، اس لیے برابر ہمارے حساب سے میں بھی اللہ میں مانتا ہوں، لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہی اللہ میں مانتا ہوں۔ اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ نعرہ تکبیر۔ بھائی ہمارے غیر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے، تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے، تو میری درخواست ہے کہ جب غیر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈرنے لگنا چاہیے، انہیں لگنا چاہیے کہ آپس میں ہم بھائی چارہ ہے۔ صحیح، ان کو ڈرنے لگنا چاہیے، ڈرتے نہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ ایسا مت کرو کہ وہ ڈر جائے، نہیں برابر نہ؟ تو آپ ڈریے مت بھائی صاحب، خالی تکبیر کہہ رہے۔ نہیں سر، تو ہمارے حساب سے جی جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں، اور یہ وید میں بھی لکھا ہے۔ آپ اسکون میں مانتے؟ سر وہ تصور ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے۔ ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائے تو غلط ہے۔ تو یہی میں کہتا ہوں
آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے, آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کریں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے. صحیح بات ہے, بالکل. تو قرآن ہم میں نہیں کیا کرتے نا, ہم اپنا مذہب پہ مطلب فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے. جی جی, میرا فارمولا بہت ایزی ہے. صحیح. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. صحیح. اپن آج مانے جو آپ اور ہم میں یکساں ہے, کم از کم اس پہ تو عمل کرے. میرا فارمولا یونیورسل ہے, پورا بھائی چارہ ہے. میں کہتا ہوں بھائی بائبل کو لے کے آؤ, وید کو لے کے آؤ, قرآن کو لے کے آؤ. وید کافی بڑی ہے, جی جی, بائبل قرآن سے 3 گنا بڑا ہے. ہم آج وعدہ کرے کہ جو یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرے. جو یکساں نہیں اس کو سائڈ پہ رکھیں گے, کل بحث کریں گے. جو یکساں اس پہ تو عمل کرے. بائبل میں لکھا ہے, وید میں لکھا ہے خدا ایک ہے, خدا کا عکس نہیں. اگر آپ خدا کا عکس بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے. صرف کرشن کا بناؤ تو بھی غلط ہے. سر وہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے, اس لیے. آپ بھگوت گیتا اسمرتی ہے, بھگوت گیتا مہا بھارت کا حصہ ہے, صحیح کیا نہیں؟ صحیح. تو مہا بھارت ایک اسمرتی ہے, اسمرتی شروتی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے. اگر اسمرتی اور شروتی میں ٹکراؤ ہے تو ہم شروتی کو مانیں گے, اسمرتی کو نہیں. وید اور اپنشد سب سے اوپر ہے. صحیح. تو آپ کا ایک پی ایچ ڈی ٹیچر ہے, وہ کچھ کہتا ہے, اور ایک بیچلر ہے. آپ پی ایچ ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیچلر کے ڈگری والے استاد کو مانیں گے؟ کس کو مانیں گے؟ کون سے استاد کو مانیں گے؟ پی ایچ ڈی سر. پی ایچ ڈی. تو آپ کا پی ایچ ڈی وید ہے. صحیح. تو اگر آپ مورتی پوجا چھوڑ دیں گے, اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے, آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے, اس کے اندر کئی جگہ پہ لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, بھوشیہ پرانا بھی ہے, کل کی پرانا ہے, اور آپ میری تقریر سنیں گے. ایک تقریر ہے میری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا. آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے, چیپٹر نمبر 2, شلوک نمبر 5, 7, 11, 15, 17, اس میں لکھا ہے کیا, ایک اوتار آئیں گے, آخری اوتار آئیں گے, جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب بھگوان, جی جی, یاس مطلب اس کا بندہ, اس کا سرونٹ. عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے. آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے. اس کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی سنسکرت میں مطلب امن, شانتی. عربی میں کہیں گے آمنہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمنہ. وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں, مکہ. اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے, قریش کے قبیلے میں. اس کے 4 قریب دوست ہوں گے. ذکر ہو رہا ہے خلفاء راشدین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے, 2 گھنٹے کی تقریر دے سکتا ہوں میں. صحیح. تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے, آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سر میں پڑھی نہیں ہے, میں بھی بس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہے, اس لیے مجھے پتا نہیں ہے. اس میں نہیں پڑھا تو غلطی کس کی, میری یا میری غلطی ہے, میں مان رہا ہوں. تو آپ ہمارے یہاں سے کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں فالو کرتے ہمارے مذہب کو, اسی لیے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے, جی جی, تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے. بالکل دیکھا, 5 لاکھ, 10 لاکھ, 25%, 20% غیر مسلم ہوتے, 20% ہندو ہوتے. تو 10 لاکھ کا 20% کتنا ہوا؟ 2 لاکھ. یہ 2 لاکھ کا تو مجمع نہیں نا, کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں جی, اور غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں. وہ پالیٹیشین ہے جو پرابلم ہوتا ہے ان کو, ووٹ بینک کا پرابلم ہے. ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی.
ہندو جب میری تقریر سنتے کہتے کہ 2 گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے 40 سال ہمیں پتا نہیں تھا. صحیح. تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا, تو آپ اگر سچے ہندو ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے, اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے, اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ اپنی کتاب پہ عمل کریں گے, جی کروں گا. اور جو چیز یکساں ہے کم از کم اس پہ تو عمل کرو. جو ٹکراؤ ہے وہ بعد میں جانتا ہوں, میں نے تقریر کی ہے, اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے. صحیح. آپ کی مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. صحیح. اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے, اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت بیچیں گے تو پیر اور ہاتھ, الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاٹنا چاہیے. یہ کدھر حدیث میں نہیں لکھا ہے, نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی مذہبی کتاب منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الٹے ہاتھ اور الٹے پیر کاٹو اگر وہ سور کا گوشت بیچتا ہے تو. صحیح. تو اگر آپ صحیح ہندو ہے, آپ کی مذہبی کتاب پڑھو. آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری پیغام ہے قرآن مجید. صحیح. تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑیں گے. آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے. اللہ ہدایت دیا, میرے وجہ سے نے, اللہ نے انہیں ہدایت دیا کہ میرے تقریر کے بعد کئی لوگ, چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ, اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 کہ اللہ نے قرآن مجید نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی پہلے نبی آئے, پہلے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے, وہ صرف ایک گروہ کے لیے آئے. ان کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے تھا. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے انہیں بھیجا سارے کائنات کے لیے, سارے انسانیت کے لیے, سارے عالموں کے لیے. کیونکہ قرآن مجید اللہ کی آخری کلام ہے اور سارے انسانیت کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں القرآن عالمی ضرورت, آج سب سے زیادہ ضرورت اگر اس دنیا کو ہے وہ ہے القرآن. قرآن مجید is the future world constitution. وہ دنیا کا دستور ہے. قرآن مجید دنیا کا کانسٹیٹیوشن ہے. قرآن مجید سب سے حق کی کتاب ہے دنیا میں. یہ ایک عالم کے لیے پیغام ہے. یہ فوارہ ہے حکمت اور رحمت کا. یہ ہدایت ہے جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. قرآن مجید
ایک تنبیہ ہے جو لوگ نہیں مانتے، اور جو لوگ شک میں ہیں ان کے لیے حق کا پیغام ہے۔ قرآن مجید ایک رحمہ ہے جو لوگ مشکل میں ہیں۔ قرآن مجید ایک امید ہے مظلوموں کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن عالمی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ایکوپمنٹ خریدتے ہیں، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو ملتا ہے انسٹرکشن مینیول، اردو میں کہتے ہیں ہدایت نامہ، انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول۔ آپ کبھی بھی کوئی بھی مشین خریدیں گے، اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، ہدایت نامہ۔ اور جتنی پیچیدہ مشین، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے ہدایت نامے کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے انسان کو ایک مشین کہنے کے لیے، تو آپ کو ماننا ہوگا کہ دنیا کی سب سے کمپلیکیٹڈ، سب سے پیچیدہ مشین ہے انسان۔ کیا اس انسان کو ہدایت نامے کی ضرورت نہیں؟ انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں؟ انسان کا ہدایت نامہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید انسانوں کا انسٹرکشن مینیول ہے، ہدایت نامہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ وہ آپ لوگوں کو جانچ سکے آپ میں سے بہتر کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور کراچی میں نے تقریر کی تھی اس موضوع پہ، ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ لوگ نے سوچا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ اکثر انسان اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے زندگی مجھے ایک چٹ ملی کہ لوگ پیچھے چل رہے ہیں۔ مجھے ایس پی صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ جب میری تقریر شروع ہوئیں گی تو پیچھے کون نہیں جائے گا، کیونکہ پیچھے بیک ڈراپ ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں ایس پی صاحب سے کہ پیچھے کوئی چلے نا، کیونکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، کروڑوں لوگ دیکھ رہے۔ پاکستان میں ہو رہا ہے لیکن دنیا بھر سب لوگ پیس ٹی وی پہ دیکھ رہے۔ تو دیکھو ایس پی صاحب آپ کو تالی مار رہے سب لوگ، لاہور کے لوگ۔ انشاءاللہ پبلک میرے آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں، برابر نا؟ انشاءاللہ۔ تو اکثر انسان کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کرتے جس طریقے سے پیسہ کماتے۔ جتنا پیسہ کمائیں گے
उतना बड़ा घर लेंगे, उतने अच्छे कपड़े पहनेंगे, उतने अच्छी गाड़ी लेंगे, पेन पहनेंगे, जूते पहनेंगे, जैसे जिंदगी का मकसद है पैसे कमाना। अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान के, क्योंकि हिसाब किताब कम रहेगा। अक्सर हम इंसान, हम क्या है, हमारा सेंटर क्या होता है? कुछ लोग खुदगर्ज होते, सेल्फ सेंटर्ड, कुछ लोग फैमिली सेंटर्ड होते, कुछ लोग सोसाइटी सेंटर्ड होते, कुछ लोग नेबर सेंटर्ड होते, कुछ लोग पावर सेंटर्ड होते, कुछ लोग फेम सेंटर्ड होते। इंसान होना चाहिए अल्लाह सेंटर्ड। कौन सा सेंटर? अल्लाह सेंटर्ड। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में, सूरा नंबर 51 51, आयत नंबर 56 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। तो हमारा मकसद जिंदगी का है अल्लाह की इबादत। अगर आप अल्लाह का पैगाम मानते हैं, अल्लाह के पैगाम पे अमल करते हैं, आप अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर जो चीज अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं कि फर्ज है, अगर हम उसके ऊपर अमल करते हैं तो हम इबादत करते हैं। जो चीज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान मजीद में कहा है कि हम परहेज करना चाहिए, अगर हम परहेज करते हैं हम अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह कहते हैं अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर हम अल्लाह के रसूल की हिदायत पे अमल करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। जो चीज अल्लाह के रसूल ने कहा करो, अगर हम करते हैं, और जो चीज अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं करो और हम नहीं करते हैं, तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। क्योंकि ये कुरान मजीद हमें कहता है कि ये जिंदगी एक इम्तिहान है और हमारे हयात मकसद बयान करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान आलमी जरूरत। आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाकर पढ़नी है किताब, अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी, और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो, और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये वीडियो देख ली होगी और पसंद भी आ चुकी होगी। देखो, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने मुख्तलिफ हवाले दे दिए, रेफरेंस दे दिए, इनकी किताबों के हवाले दे दिए, बंदा हैरान हो जाता है कि अल्लाह ने इनको कितना नॉलेज दिया है, कितना इल्म दिया है। और जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये बात कही कि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि आओ उस बात की तरफ जो हम और आप में यकसा है, यानी कम से कम हम उन बातों के ऊपर अमल कर ले जो आपकी किताबों में और हमारी किताबों के अंदर बिल्कुल बराबर है। और जैसे कि उसने कहा कि वेद लेकर आओ, यजुर्वेद लेकर आओ, बाइबल लेकर आओ, कुरान मजीद लेकर आओ, और इसके बाद हम देखें कि इनमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो सब में सेम है, सब में यकसा है, उस पे तो अमल कर ले, ठीक है ना। और फिर जो है ना उनको बता दिया कि अगर हम उनके ऊपर अमल कर ले जो सारी किताबों के अंदर यकसा है, तो काफ़ी हद तक जो है ना मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और अक्सर लोग अपने जो भी मज़हब फॉलो करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, सिख हो, वो अपने मज़हब के ऊपर अमल नहीं करते सही तरह।
اور جیسے کہ اس آدمی نے کہا کہ ہم اس وجہ سے جہنم میں ڈال دی جائیں گے، ہم کلمہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا، برے باتیں سب کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو وہ باتیں تو صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے نا عبادت کا طریقہ الگ ہے۔ دیکھو عبادت کا طریقہ جو بنیادی چیز ہے ان کے اوپر آپ نے تو عمل کرنا ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، عکس نہیں ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہم سر برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان باتوں کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات کہ آخری اوتار آئیں گے، یعنی آخری نبی آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان باتوں کے اوپر عمل کرنا یہ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب بندہ ان کے اوپر عمل کر لے تو یقیناً وہ ایک مسلمان بن سکتا ہے کہ ایک اللہ کو مانے، کلمہ شہادت پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندہ جو ہے نا دل سے کلمہ شہادت پڑھ لے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن حاصل کر لیتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، اللہ رب العزت اسے چین، سکون اور راحت والی زندگی بھی عطا فرمائیں گے۔ کس وجہ سے؟ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت انہیں چین، سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو کس وجہ سے اللہ رب العزت چین، سکون، راحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں؟ کہ بندہ مسلمان ہو کر نیک عمل کرتے ہیں۔ اور آپ جب صحیح، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی مختلف ریفرنس دیے، حوالے دے دیے، ٹھیک ہے نا، مختلف کتابوں سے، دیگر مذاہب کی کتابوں سے، تو بندہ خود سوچے اور خود فیصلہ کر لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ماہرین سے پوچھے آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وجہ سے دین اسلام اللہ کے ہاں مقبول دین ہے۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ بندہ اس کو اگر فالو کر لے تو ان کے گھر کے مسائل ختم ہو جائیں گے، ان کے پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، ایک اچھے تاجر آپ بن جائیں گے، ایک اچھے مسلمان آپ بن جائیں گے، ایک اچھے پڑوسی آپ بن جائیں گے، ایک اچھے شوہر آپ بن جائیں گے، ایک اچھے والد آپ بن جائیں گے، ایک اچھے بیٹے آپ بن جائیں گے۔ لیکن آپ اسلام کو تو فالو کر لیں، اسلام کے مطابق آپ زندگی گزارنا تو شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا جیسے کہ اس بھائی نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جب آپ کو علم نہیں ہے تو آپ پوچھ لیں ماہرین سے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں جب تقریر کرتا تھا ہندوستان میں تو مطلب میرا کہ وہ ہندو لوگ کہتے تھے کہ اتنا تو ہم نے 40 سال کے اندر بھی نہیں سیکھا ہے جو ہم نے 2 گھنٹے کے اندر آپ کی تقریر سے سیکھا۔ اس وجہ سے بندہ ماہرین سے پوچھے، ان سے سیکھے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔